السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے اندر ایک شور برپا ہوا۔ میں نے فوراً پانی کا جگ ایک طرف رکھا کیونکہ ندیم نے سالن زمین پر پھینک دیا تھا۔ اس کی تیز خوشبو سارے ہال میں پھیل گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو میں ساکت ہو گئی تھی۔ ندیم کی طرف لبکی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں گھٹن تھی۔ آنکھیں پھاڑے کھانے کی پلیٹ اور سالن کے ٹکڑے فرش پر پھیلے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جی چاہا کہ کہیں زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ نورین، یہ کیا تماشا ہے؟ ندیم نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں نہ صرف غصہ بلکہ نفرت بھی واضح تھی۔ ندیم، میں نے چیک کیا تھا، نمک بالکل ٹھیک تھا۔ میں نہیں جانتی یہ کیسے ہوا، میں نے ہمت کر کے کہا۔ تمہیں صرف بہانے بنانے آتے ہیں، سچ بتاؤ۔ تم سب یہ سب جان بوجھ کر مجھے ستانے کی خاطر کرتی ہو نا؟ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا واقعی وہ سوچ سکتا تھا کہ میں اسے تنگ کرنے کے لیے کھانے میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ میں نے سر جھکا کر آنسو روکنا چاہا مگر یہ بیکار تھا۔ میرے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی، کیا میری محبت اور خدمت کا یہ صلہ ہے؟ اس شخص نے میرے بال پکڑ کر جھنجھوڑ دی اور میں درد کے مارے چیخ پڑی۔ تم جیسی عورتوں کو بس یہی آتا ہے، مار پیٹ۔ اگر تمہارے ماں باپ نے تربیت دی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی مجھے اس قدر ذلیل کر سکتا ہے۔ میں نے بے بسی سے سوچا، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے شادی سے پہلے کہا تھا وہ میری عزت کرے گا، مجھے خوش رکھے گا؟ مگر آج اس کی آنکھوں میں عزت کی جگہ حقارت تھی۔ میں نے سن رکھا تھا شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے، مگر یہاں تو میرا شوہر میری عزت نفس کو روندنے پر تلا تھا۔ میں نے کہا، خدا را مجھے سمجھنے کی کوشش کرے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ نمک شاید کسی اور وجہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بس کر نورین، تیرے روز کے بہانے ہیں، میں سننے کا عادی ہو گیا ہوں۔ مگر یاد رکھو، میرے پیسے حرام کی کمائی نہیں جو تمہاری لاپرواہی کی نظر ہو جائیں، وہ بھی روزانہ۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا، میں فرش پر بیٹھ گئی۔ میں سالن سمیٹنے لگی۔ ندیم کی یہ بدسلوکی آج کی بات نہ تھی۔ شادی کو 4 سال ہو گئے تھے اور 4 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہ گزرا تھا جب میں نے سکون کا سانس لیا ہو۔ میرا شوہر اور سسرال والے ہمیشہ میرے کیے گئے کاموں میں کیڑے نکالتے۔ اگر میں ان کے لیے کچھ کرتی تو وہ کہتے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر کبھی تھک کر بیٹھ جاتی تو الزام سننے کو ملتا کہ میں نکمی اور کام چور ہوں۔ میری ساس اکثر کہا کرتی تھی، یہ لڑکی تمہارے لیے کوئی خوش نصیبی نہیں لائی، نہ تو اسے گھر کے کام آتے ہیں نہ عقل ہے۔ میں تو اسے کہتی ہوں اسے چھوڑ دو اور کسی عقل مند سے شادی کرو۔ ندیم ہر بار ان کی باتوں پر سر ہلا دیتا اور کہتا، امی میں دیکھ لوں گا، آپ یہاں سے جائیے، یہ عورت سدھرنے والی نہیں۔ میں حیران تھی کہ میری خدمت اور محبت کیوں کسی کو نظر نہیں آتی۔ میری ہر کوشش ناکام جاتی۔ میں دن بدن خود کو ٹوٹتا محسوس کر رہی تھی۔ ہر رات میں دعا کرتی کہ اللہ میری زندگی میں تھوڑی آسانیاں پیدا کر دیں۔ میں سوچتی، کیا یہ وہی نکاح کا رشتہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکون لاتا ہے؟ کیا ندیم کو کبھی میرے دکھ درد کا احساس ہوگا؟ نہیں۔ ندیم میری ہر امید کو خاک میں ملانے کے بعد خاموشی سے موبائل چلا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کھانے کو سمیٹنے لگی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا میری زندگی بہتری کی طرف جائے گی؟ مگر مجھے یقین تھا یہاں میرا احساس کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں اکیلی بیٹھ کر دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ دل میں بے شمار سوالات تھے۔ میں نے وہ کھانا دیکھا جو میں نے اتنی محبت اور محنت سے بنایا اور سوچ رہی تھی، کیا واقعی اس میں اتنی بڑی خامی تھی کہ مجھے اتنا ذلیل کرنے کا اسے موقع مل گیا؟ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ محض نمک کا قصور ہو۔ میں نے دوبارہ اس کے ایک چمچ لے کر چکھنا چاہا۔ ہاں، تھوڑا سا نمک تیز تھا مگر اتنا بھی بد ذائقہ نہیں تھا کہ کھانے کے قابل نہ رہے۔ چاول بالکل ٹھیک تھے، خوشبودار بھی تھے، مگر ندیم کے لیے میری محنت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ گھر میں چاروں طرف خاموشی تھی۔ ندیم دروازہ زور سے بند کر کے جا چکا تھا۔ ساس اور دیورانی پہلے ہی اپنے کمروں میں تھی۔ وہ سب اس تماشے کے عادی تھے۔ کسی کو میری تذلیل کی کوئی پرواہ نہ تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں ایک عزم تھا کہ میں رزق کی بے قدری نہ ہونے دوں۔ یہ سالن چاہے تیز نمک والا ہو مگر ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ نعمت ہو۔ میں نے دل میں سوچا، اسے ایک پرانے برتن میں نکالا اور گھر کے قریب موجود ایک کھلے پلاٹ کی طرف جانے کے لیے نکل پڑی۔ آسمان پر سرخی چھائی ہوئی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی جو میرے دل کے بوجھ کو کم کرنے لگی۔ جب میں پلاٹ کے قریب پہنچی تو میری نظر ایک کونے میں بیٹھے شخص پر پڑی۔
جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کی رنگت پیلی زرد تھی اور لاغر وجود دیکھ کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ وہ بالکل خاموش اور ساکت بیٹھا تھا، جیسے اس کی زندگی کی رمق ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو شاید کافی دن سے بھوکا ہے۔ میرا دل بے چین ہوا۔ میں نے تھیلا اس کے سامنے رکھا اور کہا، سنیں، یہ کھا لیں، شاید آپ بھوکے ہیں۔ جو ہی تھیلا رکھا، وہ شخص اچانک اپنی جگہ سے ہلا۔ اس نے بند آنکھوں کو کھولا اور جب میں نے ان آنکھوں کو دیکھا، میرا دل جیسے کانپ اٹھا۔ وہ آنکھیں عام انسان کی تھیں ہی نہیں، ان کا رنگ انگاروں جیسا تھا، جیسے ان میں آگ روشن ہے۔ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک پل کے لیے میں ساکت ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے، نظریں جھکا لی میں نے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ شخص کوئی عام انسان نہیں۔ مجھے اپنے دل میں عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے دھیرے سے قدم پیچھے ہٹایا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ بس مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دل کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھیں۔ اس خاموشی نے ماحول کو اور پراسرار بنا دیا۔ پھر میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ چاول کھا لیں، شاید آپ کو بھوک لگی ہے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹی، میرے قدموں کی رفتار بڑھ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پیچھے سے گھور رہا ہے۔ اس کی نظریں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ میں جلدی سے گھر کی طرف بھاگی، گھر آتے ہی دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب سا خوف بسیرا کر چکا تھا کہ وہ تھا کون؟ کیا واقعی کوئی فقیر تھا یا کوئی اور؟ اس کی سرخ آنکھیں، اس کا پیلا چہرہ اور اس کی وہ سناٹے دار خاموشی دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر دعا کی، یا اللہ مجھے محفوظ رکھنا۔ میں نے آج تک اس سے پہلے کسی بھی انسان کی آنکھوں میں ایسا رنگ اور ایسی شدت نہیں دیکھی۔ وہ لال آنکھیں تو جیسے شعلہ بن کر دہک رہی تھی۔ میں خود سمجھ نہ آئی، ایسے لگا ان آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہے۔ میں تو کئی سالوں سے ظلم و زیادتی برداشت کر رہی تھی۔ ندیم کی باتیں اور ہاتھ اٹھانا، میرے سسرال والوں کی بے حسی اور میری اپنی تنہائی پر، سب میرے لیے جینے کو مشکل بنا چکے تھے۔ میں جانتی تھی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ والدین کب کے دنیا چھوڑ چکے ہیں، اور کوئی ایسا رشتہ ہے نہیں جو میرے حق میں آواز اٹھائے۔ میرے لیے اب ندیم کا گھر ہی سب کچھ تھا، چاہے وہ میرے لیے کسی قید خانے جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ سامنے بیٹھا وہ آدمی مجھے اپنی ہی عکاسی لگا۔ وہ بھی شاید دنیا کے ہاتھوں ٹھکرایا ہوا تھا، کوئی اس کا سہارا نہ تھا، اور وہ اپنی تکلیف کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا کہ یہ ایک فقیر ہے، اس کی حالت کا ذمہ دار شاید وہ خود نہیں بلکہ حالات ہیں۔ اب تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں یہ سب ظلم برداشت کرتے ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور کبھی اچھے دن میری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنے لیے اچھے مستقبل کی امید رکھنا چھوڑ دی تھی۔ جب میں کھانا دے کر واپس آئی، سامنے میری ساس کھڑی مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ اتنی رات تو باہر کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اماں جی وہ باہر کوئی فقیر بھوکا بیٹھا تھا، اسے کھانا دے رہی تھی۔ وہ سنتے ہی مجھ پر برس پڑی، میرا بیٹا اس لیے دن رات کماتا ہے کہ تو بھکاریوں پر لٹاتی رہے؟ ارے تجھے معلوم بھی ہے جاہل کہ پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں؟ میں نے چپ چاپ ان کی ڈانٹ سن لی، کیونکہ اگر ایک لفظ بھی جواب میں کہتی تو وہ میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ مجھے افسوس ہوتا کہ پیسے کی کمی نہ ہونے کے باوجود یہ لوگ اتنے تنگ دل ہیں کہ کسی غریب کو ایک روٹی دینا پسند نہیں کرتے۔ یہی سوچ کر میں اپنے کمرے میں آگے، جو کہ چھت پر تھا، اس گھر کی بہو ہونے کے باوجود یہاں اکیلے چھت پر رہ کر زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ میری اوقات یہاں 2 کوڑی کی بنا تھی۔ کمرے میں جانے لگی کہ میری نظر منڈیر کی طرف اٹھ گئی، جہاں مجھے سایہ نظر آیا۔ تھوڑا آگے جا کر میں نے نیچے کی طرف جھانکا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جسے ابھی میں کھانا دے کر آئی تھی وہ ادھر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا اس نے میرا گھر دیکھ لیا تھا اور میرا پیچھا کرتے کرتے یہ یہاں تک آیا؟ یہ سوچ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیا یہ یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ مجھے اس کی آنکھیں بہت بھیانک سی لگی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ایک ان کہا درد موجود تھا۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے منڈیر کے قریب ہیولا بھی تھا، باقی سارے سو چکے تھے اور میرا یہاں کھلے آسمان تلے رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ تو کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرا نام نورین ہے اور میرا شمار دنیا کے ایسے لوگوں میں کیا جاتا ہے جو اپنی بدقسمتی کی وجہ سے اپنے پیدا ہونے پر ساری عمر افسوس مناتے ہیں۔ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں۔ پھر میری پیدائش پر اماں کی حرکت قلب بند ہونے سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک طرح سے اماں اس دنیا سے جانے کے بعد پرسکون ہو گئی تھیں، کیونکہ دنیا میں تو انہیں ایک لمحے کا سکون میسر نہ آیا تھا، اور وجہ تھی بیٹیوں کی پیدائش۔ پہلے ہی اماں 3 بیٹیاں ابا کو دے چکی تھیں،
اور چوتھی کے پیدا ہونے پر تو ابا ان کو ویسے ہی مار ڈالتے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے انہیں تانے دیتے کہ تجھ سے شادی کر کے میری قسمت پھوٹ گئی، تو نے مجھے سوائے بیٹیوں کے ڈھیر کے اور دیا ہی کیا ہے، تو ایک بیٹا تک پیدا نہ کر سکی۔ میری پرورش میری بڑی بہنوں نے کی۔ وہ مجھے بتاتی تھیں کہ ہمارے ابا کبھی اماں سے خوش نہ تھے، انہیں تو بس ہر حال میں اپنا وارث چاہیے تھا جو کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بیٹیوں کو وہ بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے انہوں نے بڑی دونوں کو 16 سال کا ہوتے ہی بیاہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے ان کے چونچلے نہیں اٹھائے جاتے۔ انہوں نے میری بڑی بہنوں کو دھمکی دی تھی کہ آئندہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھنا، اب سے اس گھر کے دروازے تم لوگوں پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ جب تینوں بڑی اپنے گھر کی ہو گئیں تب میری عمر 6 سال تھی، میں چھوٹی تھی، گھر میں اکیلی رہ گئی۔ ابا کھیتوں میں کام کرتے تھے، سو پورا دن وہیں رہتے، رات دیر سے لوٹتے، ویسے بھی انہیں میری رتی برابر پرواہ نہ تھی، مجھ سے تو انہیں خاص قسم کا بیر تھا۔ آج تک انہوں نے مجھے بلانا تک گوارا نہ کیا۔ میرا چہرہ دیکھ کر ان کا غصہ بھر جاتا۔ خاندان بھر کے لوگ مجھے منحوس کہتے، کیونکہ میرے پیدا ہوتے ہی اماں رخصت ہو گئی تھیں۔ یہ سب میری وجہ سے تو نہیں ہوا تھا، میں کون سا اپنی مرضی سے آئی تھی۔ ابا کے ہر وقت کے تانے کوسنے برداشت کرتے ہوئے اماں کی بس ہو گئی تھی۔ ساری عمر انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی، اسی وجہ سے ان کا دل کمزور ہو گیا۔ اس سب کے باوجود لوگ مجھے قصوروار ٹھہراتے، کوئی ابا کو کچھ نہ کہتا تھا۔ پھر گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے میں اداس رہتی، روتی اور بیمار رہنے لگی۔ پڑوس کی عورت نے ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ پہلے تو ابا نہ مانے، مگر پھر بیٹے کی دیرینہ خواہش کے آگے مجبور ہو گئے۔ یوں اگلے ہفتے وہ ایک عورت کو بیاہ کر لے آئے۔ سوتیلی ماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا باپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتا، انہیں میری پرواہ نہیں، انہیں تو جیسی کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ جب میرا سگا باپ ہی مجھے نہ پوچھتا تو انہیں کیا پڑی تھی اپنی مامتا مجھ پر نچھاور کرنے کی۔ وہ مجھ سے 6 سال کی عمر میں ڈھیروں ڈھیر کام لیتی، پہلے پورے گھر کے صحن میں جھاڑو لگواتی، میں ان سے کہتی کہ ہاتھ میں درد ہے، مگر وہ تھپڑ مار کر خاموش کروا دیتی۔ مجھے اب ان سے ڈر لگنے لگا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر ہاتھ اٹھاتی، ان کا شاید بس نہ چلتا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دیں۔ انہیں اس گھر میں میری موجودگی زہر سے زیادہ بری لگتی۔ میرے کھانے پینے پر انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی، مجھے روزانہ سوکھی روٹی دیتی۔ جب کبھی میں ان سے تھوڑا سالن مانگتی تو وہ چلا کر کہتی کہ جو بھی مل رہا ہے چپ چاپ کھا لے، تو کسی سلطنت کی شہزادی نہیں جو تجھے مزے مزے کے کھانے پکا کر دوں۔ پھر میں نے بھی ان حالات پر صبر شکر کرنا سیکھ لیا۔ یہی میری زندگی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ جب میں 17 کی ہوئی، سوتیلی ماں رشتے دیکھنے لگی۔ ایک دن انہوں نے میرا رشتہ ایک امیر گھرانے میں طے کر دیا۔ میں نے انہیں منع کیا کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی دولت مند لوگ ہم جیسے غریبوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، میں وہاں خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ مگر اس عورت نے کہا تجھے یہی شادی کرنی ہے، کیونکہ بدلے میں میں پیسے لے چکی ہوں، اگر تو نے انکار کیا تو بہت برا حشر کروں گی۔ وہ اتنی بے حس نکلی کہ میرا سودہ کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ وہاں آ کر میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ اس گھرانے نے اپنے لیے بہو نہیں بلکہ نوکرانی خریدی تھی۔ ساس ظالم اور صفاق عورت تھی، اٹھتے بیٹھتے تانا دیتی کہ ہم نے تیرے پیسے بھرے ہیں، ہمارے سامنے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، یہاں تیری حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں، جیسا کہتی ہوں ویسا کر ورنہ کھال ادھیڑ دوں گی۔ اور ان کی دھمکی سن کر میں کانپ جاتی، کہتی بھی تو کسے، میرا شوہر تو ویسے ہی ماں کا چمچہ تھا، ہر بات ان کی مانتا تھا، مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، نہ کبھی اس نے مجھے بیوی ہونے کا درجہ دیا۔ میری ساس کہتی تھیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے خاندانی بہو لے کر آؤں گی جو چاند کا ٹکڑا ہوگی، تو جیسی 2 ٹکے کی لڑکی سے گھر کا وارث کبھی پیدا نہ ہونے دوں گی۔ دن رات میں رب سے رو کر فریاد کرتی کہ یا اللہ میری مشکلات حل کر دے، یہاں تو میری زندگی مزید عذاب ہو گئی ہے۔ پہلے سوتیلی ماں نے جینا محال کر رکھا تھا، میں سوچتی تھی کہ شاید شادی کے بعد حالات کچھ بدل جائیں گے، مگر یہ میری سراسر غلط فہمی تھی۔ میں مزید گھٹیا زندگی جی رہی تھی، ہر دن اسی امید پر جاگتی کہ آج لگن سے کام کروں گی تاکہ کسی کو کوئی نقص نکالنے کا موقع نہ ملے۔ ایک روز شوہر کے کچھ دوست کھانے پر آئے تھے، جس کے لیے میں صبح سویرے سے کام میں مگن تھی۔ جاگتے ہی پورا گھر شیشے کی طرح چمکایا، اس کے بعد 5-6 طرح کے کھانے بنانے کے بعد میٹھے میں کھیر بنا دی۔ بہت محنت سے سارا کھانا تیار کر رہی تھی تاکہ کسی کو موقع نہ ملے مجھے ڈانٹنے کا۔
پھر جب کھانا پکا کر فارغ ہوئی تو میری ساس نے کہا جا جلدی سے میرے کمرے میں جھاڑو لگا۔ میں حیران ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے ان کا کمرہ صاف کیا تھا۔ میں نے کہا اماں میں یہ کھیر پکا لوں اس کے بعد جاؤں گی، مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ اگر تو میرے حکم کو ٹالے گی تو میں چولہا بند کروں گی۔ میں جھاڑو لگانے آ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میرا شوہر مجھے پکارنے لگا۔ میں بھاگتی ہوئی پہنچی، دیکھا کھیر کا پتیلا جل چکا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا، کمبخت لڑکی، تجھے ایک کام ڈھنگ سے نہیں کرنا آتا، پوری کھیر جلا ڈالی۔ میری ساس نے کہا ارے بیٹا میں نے اسے کہا بھی تھا دھیان سے کام کرو، مگر یہ تیز چولہا جلا کر چھوڑ گئی۔ لگتا ہے اسے آرام کی کچھ زیادہ عادت ہو گئی ہے۔ میں نے حیرانی سے ساس کا دوگلا پن دیکھا۔ اتنی مکار عورت ہے، کیسے صفاقی سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس نے خود ہی تو مجھے جھاڑو لگانے بھیجا تھا۔ اپنے بیٹے کے آتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا۔ میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ شوہر تو ماں پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اگر اسے میں کچھ کہتی تو وہ مار مار کر میری ہڈیاں پیس دیتا۔ میں نے دوبارہ کھیر بنائی۔ ساس کی حرکت پر بہت طیش آیا کیونکہ اس نے صرف بے عزت کرنے کی خاطر اتنا رزق ضائع کر دیا تھا۔ شاید اسے مجھے بے عزت کر کے سکون ملتا تھا۔ میرا ایک دیور بھی تھا جو کہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا۔ دولت ہونے کی وجہ سے اس کی عادات بگڑی ہوئی تھی۔ وہ دن بھر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا، اکثر رات کو ان کے ساتھ نشے کرتا۔ میری ساس کو ذرا پرواہ نہ تھی کہ جوان بیٹے کو روک دی۔ ماں کا تو فرض ہوتا ہے بچے کی اچھی بری ہر عادت پر نظر رکھے، اگر کوئی برائی ہو تو بچپن سے ہی اسے ڈانٹ ڈپٹ کر ختم کرے، مگر انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد کی آوارہ گردیوں پر پردے ڈالے۔ اگر ان سے علاقے کے لوگ شکایت کرتے کہ آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کو پیٹا ہے تو وہ صاف مکر جاتی کہ میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ شریف معصوم ہے، جبکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ ان کے دونوں بیٹے کس قدر گھٹیا ہیں۔ اس نے تو مجھ پر گندی نگاہ رکھی تھی، یہ تو میں خود 100% کوشش کرتی کہ اس سے سامنا نہ ہو۔ ایک بار میں رات کو کام سے فارغ ہو کر اوپر جا رہی تھی، تبھی میرا دیور گھر میں داخل ہوا۔ وہ نشے کی حالت میں مجھے دیکھتا میرے پاس آیا اور بولا ارے میری حسین بھابھی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں وہاں سے گزر کر اوپر جانے لگی جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی، ذرا تھوڑی دیر میرے ساتھ بھی گزار لو۔ میں نے اسے کہا یہ کیا بول رہے ہو؟ اگر گھر میں کسی نے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، چھوڑو مجھے۔ مگر وہ تو شاید اپنے حواسوں میں نہ تھا، اس کی نظریں میرے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اگر میری ساس یا شوہر دیکھ لیتے تو وہ اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہتے بلکہ مجھ پر الزام لگاتے۔ پہلے کیا میں کم اذیت میں تھی جو اب یہ میری ناک میں دم کرنے آ گیا تھا؟ میں نے اپنے پاس پڑا بیلن اٹھا کر اسے مارا۔ وہ نشے کی وجہ سے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں اپنی جان بچاتی فوراً کمرے میں بھاگی اور جا کر دروازے کو کنڈی لگا دی، مگر اگلے دن اس نے پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میں نے اسے رات کو دھکا دیا تھا اور جان بوجھ کر چوٹ پہنچائی۔ میری ساس تو پاگلوں کی طرح چڑھ دوڑی، تیری اتنی جرت، تو نے میرے پیارے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، گھٹیا لڑکی میں تیرا منہ نوچ لوں گی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پھول جیسے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی؟ میں نے بہت کہا میری کوئی غلطی نہیں، میں نے ایسا کچھ نہ کیا، مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ ساس نے مجھے مار مار کر نیلا کر دیا۔ میں زمین پر ادموئی پڑی رہی، کوئی تھا نہیں جو سہارا بنتا، مجھے اٹھاتا۔ دیور مجھے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ بہت دیر بعد آ کر میری ساس نے ٹھوکر ماری اور کہا چل بند کر اپنا یہ تماشا، تم مر نہیں گئی جو ایسے صحن میں پڑی ہے، بھول مت یہاں رہنا ہے تو کام کرنے پڑیں گے، یوں لیٹے رہنے کے لیے تجھے بیاہ کر نہیں لائی۔ مجھے سامنے کھڑی عورت سے شدید نفرت آئی کہ اب میں اٹھ بھی نہیں سکتی اور اب یوں کہہ رہی ہے جیسے میں آرام کرنے کو لیٹی ہوں۔ میں نے آنسو صاف کیے، اٹھی کمرے میں جا کر لباس بدل ڈالا کیونکہ پکا یقین تھا یہاں کوئی کسی کو سمجھنے والا نہیں۔ اس گھر میں ایک بھی انسان نہیں بلکہ حیوان رہتے تھے جنہیں میری کسی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد میں نیچے آئی، صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ میری ساس کو کسی دعوت میں جانا تھا، اس لیے وہ میرے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، یہاں اکیلے رہتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں رات کو پھر سے میرا دیور نہ آ جائے۔ اگر اس نے مجھے اکیلا دیکھ کر بدتمیزی کی تو میں کیا کروں گی؟ وہ تو میری ساس اور شوہر کے ہوتے ہوئے بھی باز نہ آتا تھا۔ اگر اسے پتہ لگا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ تو توبہ۔ ہمارے علاقے کی کتنی لڑکیاں اس انسان کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلنے پر خوف زدہ ہوتی تھیں۔
اس کی نظر جس پر پڑ جائے وہ تو ہر وقت اس کا پیچھا کرتا۔ اسے اپنی دولت کا اس قدر گھمنڈ تھا کہ کسی لڑکی کی عزت اس کے آگے رتی برابر مانی نہ رکھتی تھی۔ اس نے اس کے ضمیر کو مار ڈالا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ کاش کوئی راستہ ہوتا کہ میں کسی طرح ان سے الگ ہو جاتی، مگر میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا۔ ابا نے تو کہہ دیا تھا تیرا جنازہ سسرال سے نکلنا چاہیے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کیا، برتن دھونے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی، موسم اچانک سے بگڑ گیا، بادل زوروں سے گرجنے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سوکھنے کو ڈالے تھے، اگر وہ پھر سے بھیگ گئے تو ساس بہت ڈانٹے گی۔ میں فوراً بھاگ کر گئی کپڑے اتارنے۔ اس دوران میں پوری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ کپڑے بدلنے کا سوچ رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ میرا دیور ہوگا، کیونکہ ابھی تو میری ساس اور شوہر نکلے تھے۔ اتنی جلدی ان کا واپس آنا ناممکن تھا۔ میں نے نظر انداز کیا اور دروازہ نہ کھولا، مگر دستک مسلسل ہوتی رہی۔ آخر کار میں نیچے گئی تاکہ دیکھوں ہے کون۔ دروازے کی سوراخ سے جھانکا، وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ جب باہر کوئی نہیں ہے مگر دستک مسلسل ہو رہی ہے۔ آخر کار میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، باہر کسی کو موجود نہ پا کر مجھے ڈر لگا۔ پہلے ہی رات کا وقت تھا، اوپر سے موسم طوفانی، ہر جانب گھپ اندھیرا۔ بجلی کی کڑک سے ویسے ہی میری جان جاتی تھی۔ کہیں یہ کوئی پراسرار مخلوق تو نہیں؟ میں نے اکثر لوگوں سے سن رکھا تھا کہ ایسے بارش کے موسم میں اندیکھی ماورائی مخلوقات رات کو بھٹکتی ہیں۔ اگر یہ ان کی شرارت ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ میں نے فوراً دروازہ بند کیا۔ اچانک دستک ہوئی۔ اب کی بار میں نے کانوں کو بند کر لیا اور کانپتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ سمجھ نہ آیا کیا کروں، کس کے پاس جاؤں۔ میرا تو کوئی تھا بھی نہیں جس سے مدد مانگ سکتی۔ آنکھوں میں ڈر کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ اچانک سانس کے چلانے کی آواز آئی۔ ارے نورین، کیا بحری ہو گئی ہے؟ دروازہ کھول۔ ساس کی چنگھاڑتی آواز سن کر فوراً اٹھی، دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ندیم اور میری ساس کھڑی تھی، جو مجھے دیکھتے ہی چیخنے لگی، کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ایسا بھی کیا کر رہی تھی؟ اور یہ گھر کے باہر کون سا آدمی تھا؟ ہم آئے تو فوراً چلا گیا۔ میں حیرت سے ان کی بات سننے لگی۔ میں نے ان سے کہا، اماں مجھے کسی آدمی کا نہیں پتہ، میں تو ابھی آئی ہوں، قسم لے لیں میں واقعی نہیں جانتی۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے میرے بال پکڑے اور کہا، اگر تو نے باہر کہیں منہ کالا کرنے کا سوچا تو میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گی، سمجھی؟ اس گھر میں رہتے ہوئے تو نے اگر کسی کے ساتھ چکر چلایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے ندیم کی طرف دیکھا کہ شاید وہ میرا ساتھ دے۔ اس کے سامنے ہی اس کی ماں میرے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی، مگر وہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ میں نے کسی چاہنے والے کو بلایا تھا۔ میں اپنی ساس کے پیر پڑنے لگی، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی شے اس کی عزت آبرو ہوتی ہے، جو ساس جھوٹے الزام لگا رہی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں اس کی باتوں میں آ کر میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے دے، مگر وہ تو مجھے دیکھ بھی نہ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے اسے رتی برابر فرق نہیں پڑتا کہ جیوں یا مروں۔ جو بھی تھا، ابا جیسے بھی تھے، ان کا اماں کے ساتھ کم از کم ایک تعلق تو تھا۔ وہ لوگ لڑتے جھگڑتے، مگر سب کو پتہ تھا دونوں میاں بیوی ہیں۔ مگر مجھے کیسا شوہر ملا ہے جس کا کام صرف بے عزت کرنا ہے۔ اس نے اس کے علاوہ مجھے غلطی سے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ میں دل میں دعا کرتی کہ شاید کبھی وہ میری طرف مائل ہو جائے، مجھے بیوی کے حقوق دے دے، مگر یہ خوش فہمی ہی تھی، جلد ختم ہو گئی۔ ایک دن ندیم نے اپنی ماں سے کہا، اماں میرے دفتر میں ایک لڑکی ہے، وہ وہاں کی مالکن ہے، اس نے مجھ سے شادی کا کہا تو میں نے ہاں کر دی۔ میری ساس تو اس کے امیر ہونے کا سن کر خوشی سے لبریز ہو گئی۔ انہیں کوئی دقت نہ تھی، وہ تو ندیم کے لیے ہمیشہ سے امیر لڑکی تلاش کر رہی تھیں، جو کہ انہیں مل گئی تھی۔ مجھے تو بس مفت کی ملازمہ کے طور پر گھر میں بیاہ کر لائی تھیں، جو ان کی غلام بن کر رہے اور ان کے کام کرے بغیر آواز نکالے۔ پھر سے ایک بار بدقسمتی پر رونا آیا۔ پہلے ہی 2 کوڑی کی اوقات تھی، سوتن کے آ جانے کے بعد تو میرا وجود کسی کو دکھائی ہی نہ دے گا۔ ندیم کو تو مجھے طلاق دینی ہی تھی، اور اگر یہ مجھے چھوڑ دے گا تو کہاں جاؤں گی؟ میں نے اپنے میاں سے بہت کہا کہ خدارا یہ ظلم نہ کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی، مجھ پر ترس کھائیں۔ مگر وہ بولا، تم کیا سمجھتی ہو؟ ساری عمر میں یوں ہی گزارنے والا تھا، تجھے تو اماں اپنے کاموں کے لیے لائی تھی، میری بیوی میری پسند سے آئے گی، اور تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ اس کے بعد اس گھٹیا انسان نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ میں جو بھی کام کرتی اسے خواہ مخواہ اس میں نقص نکالنا ہوتا،
اور اس سب میں اس کا ساتھ میری ساس دیتی۔ میں یہ معاملہ اپنے رب پر چھوڑ چکی تھی، کیونکہ وہی مہربان ہے۔ اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو اب وہی میری مدد کرے گا۔ مجھے پتا تھا یہ میری آزمائش ہے، مجھے ثابت قدم رہنا ہوگا تاکہ اس آزمائش میں سرخرو ہو سکوں۔ اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کوئی کچھ کہتا تو سن لیتی۔ اسی طرح ایک دن میں نے کھانا شوہر کے آگے رکھا، اس نے تیش میں آ کر کھانا گرا دیا، مجھے کافی ذلیل کیا۔ میں وہ کھانا باہر سڑک کنارے پرندوں کو ڈالنے گئی تو کونے میں کسی آدمی کو بیٹھا دیکھا۔ آدمی کی حالت خراب تھی، اس کی پیلی رنگت دیکھ کر مجھے ہمدردی ہوئی۔ میں نے وہ بچا ہوا کھانا لا کر اسے دیا، جو اس نے لے کر کھا لیا۔ مگر ایک عجیب بات تھی، ایک یہ تھی کہ اس کی آدمی کی آنکھوں کا رنگ لال انگارا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی، مگر میں نے کہہ دیا تھا روزانہ تمہیں یہیں کھانا دے جایا کروں گی۔ میں نے خود تکلیف دہ زندگی گزاری ہے، اسی لیے اب جب کسی اور کو اپنے سامنے تکلیف میں مبتلا دیکھتی ہوں تو دل ڈوب جاتا ہے۔ میں فوراً اس کی مدد کرنے کو پہنچ جاتی۔ ابھی بھی وہ انجان شخص تھا، جانتی تک نہ تھی، مگر اس کی تکلیف بھری آنکھیں دیکھ کر مجھے ایک لمحے میں سمجھ آ گئی کہ وہ کسی بڑی مشکل میں ہے، مگر بتا نہیں رہا۔ اگلے دن میں پھر سے اس کے لیے چھپ کر کھانا لے گئی۔ میں نے کھانا دیا تو اس سے پوچھا، کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے مجھے دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بتانا نہیں چاہتا۔ پھر کچھ دن بعد ایک دن دوبارہ بازار سودا لینے گئی۔ میری نظر فقیر پر پڑی، وہ بہت تیزی میں تھا، شاید کہیں جا رہا تھا۔ میں نے پیچھا کیا تو وہ ایک سنسان راستے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ راستہ تو گھنے جنگلوں میں جاتا تھا، اور یہ اس طرف کیا کرنے جا رہا ہے؟ سب جانتے ہیں یہ جنگلات خطرناک ہیں، گھنے ہیں۔ کوئی کہتا کہ یہاں بھیانک شیطانی سائے آباد ہیں۔ کوئی انسان جنگلات میں جانے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اکثر لوگوں کا کہنا تھا یہاں جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، یہ شیطانی آسیب لوگوں کو اپنی طاقت کے زیر اثر کر لیتے ہیں، جس کے بعد وہ انہیں اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ میں نے اسے روکنا بھی چاہا، مگر وہ پھرتی سے جنگل میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ پورا راستہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں کتنی دفعہ مڑ چکی تھی، مگر کوئی بھی میرے پیچھے نہ ہوتا۔ گھر آ کر کاموں میں لگ گئی۔ اس کے بعد میری ساس بازار چلی گئی، کیونکہ میرے شوہر کی دوسری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ اگلے ہفتے تک میری سوتن اس گھر میں آ جاتی۔ میری ساس نے مجھے گھر کو شیشے کی طرح چمکانے کا حکم دیا تھا۔ میں بھی دل پر پتھر رکھ کر کاموں میں لگ گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر مجھے یہ سب کرنا تھا۔ ان دنوں میرا دیور پورا دن گھر پر موجود رہتا، مگر میرے دل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا۔ بس یہی ڈر تھا کہ وہ میرے پاس نہ آئے، کیونکہ پہلے بھی ایک دو بار میری ساس مجھے دھمکی دے چکی تھی کہ میرے چھوٹے بیٹے سے 10 میل دور رہو۔ اگر میں نے تجھے اس کے آس پاس بھی دیکھا تو وہ دن اپنا اس گھر میں آخری دن سمجھنا۔ میں نے اس کے بعد پوری کوشش کی کہ کسی طور اکیلی نہ رہوں۔ میں نے اپنے آپ کو کام میں اتنا الجھا لیا کہ میرے دیور کو موقع ہی نہ ملتا میرے قریب بھٹکنے کا۔ پھر ایک دن میں کپڑے استری کر کے ساس کے کمرے سے نکلی تھی کہ اچانک اپنے دیور سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ شکر تھا کہ اماں گھر پر نہ تھی، ورنہ انہوں نے اگر دیکھا ہوتا تو وہ بال اٹھا لیتی۔ میں نے کہا، خدا کا واسطہ ہے مجھ سے دور رہو، تمہارا میں نے کیا بگاڑا ہے جو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ میری بات کے جواب میں بولا، ارے حسینہ، اب تو تمہارا میاں دوسری شادی کرنے والا ہے، اس نے تمہیں دیکھنا بھی نہیں، کیوں جوانی رول رہی ہو؟ میرے ساتھ کچھ وقت گزارو، خوش ہو جاؤ گی۔ میرا یقین رکھو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ میں نے اسے دھکا دینا چاہا، مگر وہ گھٹیا انسان کسی صورت پیچھے نہ ہٹ رہا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے چھت پر بھاگی کہ یہ اسی وجہ سے اتنا شیر ہو رہا ہے، کیونکہ گھر پر کوئی نہیں، آخری چارہ اوپر جانے کا ہی تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن کر چہرے پر پسینے کے قطرے آ گئے۔ یہاں سے فرار ہونے کا دوسرا راستہ نہ تھا۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو اب تک میں چھت سے کود چکی ہوتی۔ زندگی تو ویسے بھی جیتے جی جہنم دوزخ بن چکی تھی، کہیں بھی ذرا سکھ نصیب نہ ہوا تھا۔ پیدا ہونے سے لے کر اب تک تکلیفیں، دکھ، اذیت، مار پیٹ جھیلتی آ رہی تھی۔ اب تو جیسے میری بس ہو گئی تھی، میں زاروں قطار رونے لگی۔ باہر قدموں کی آہٹ آ گئی تھی۔ باہر قدموں کی آہٹ سے سمجھ گئی تھی کہ وہ قریب ہی ہے، مگر جوں ہی باہر سے چیخوں کی آواز آئی تو ساکت رہ گئی۔ یہ چیخیں میرے دیور کی تھی، جو روتے ہوئے کسی کو کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو خدارا، مجھے نہ مارو۔ میں حیران ہوئی کہ باہر تو وہ اکیلا ہے، تو اب اسے کون مار رہا ہے؟ میرا شوہر تو مر کر بھی اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں، وہ تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔
اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالتا۔ ندیم کو اچھے سے پتہ تھا وہ آوارہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ اسے نہ روکتا۔ اب نہ جانے کون مجھ بد قسمت کی مدد کرنے آ گیا تھا۔ شاید میرے رب نے مجھ بد نصیب کے لیے کوئی فرشتہ بھیجا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے قدم باہر نکالا تاکہ دیکھ سکوں کیا ہو رہا ہے۔ آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ باہر قدم رکھتے ہی میرے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ سامنے ہی میرا دیور زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں، لگتا تھا کسی نے بہت بری طرح پیٹا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے آس پاس دیکھا تو ایک ہیولا سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے اس کا پیچھا کیا کیونکہ آج تو دیکھ کر ہی رہنا تھا۔ آخر کون ہے جو اتنے دنوں سے سائے کی طرح میرا پیچھا کر رہا تھا، ہر وقت میرے آس پاس رہتا؟ پہلے تو مجھے یہ سب اپنا وہم لگا، مگر آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بھیانک نظارہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی یہی درندہ عزت نوچنے کے لیے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوس نے میری سانسیں سکھا رکھی تھی۔ میں اسے وہیں پڑا چھوڑ کر اس سائے کے پیچھے بھاگی۔ گھر سے نکلی تو مانو میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ ہیولا کوئی اور نہیں، وہی فقیر تھا جسے میں روزانہ کھانا دیا کرتی تھی۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، رک جاؤ، تم کون ہو اور آخر میری مدد کس لیے کی؟ مجھے جواب دو۔ کتنی دیر آواز دیتی رہی اور کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، مگر وہ اسی جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی ہرگز نہ تھا، ضرور اس کا اس آسیب زدہ جنگل سے کوئی گہرا تعلق تھا۔ یہ تو اس جنگل میں جا کر واپس بھی آ جاتا ہے اور بغیر ڈرے ہوئے جاتا ہے، جانے کتنے عرصے سے وہاں جاتا ہے۔ شدید گھبراہٹ ہونے لگی کہ کہیں میں نے اس فقیر کو کھانا دے کر غلطی تو نہیں کر دی۔ اب تو یہ ہر وقت میرے ارد گرد ہوتا تھا۔ وہاں سے گھر آ گئی۔ گھر آ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابھی گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ میرے شوہر نے زناٹے دار تھپڑ مارا۔ بول بدچلن لڑکی، تیری اتنی جرأت! تو نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر میرے چاند سے بھائی کا یہ حال کر دیا۔ میں نے تجھے اس گھر میں چھت دی، مگر لگتا ہے تجھے عزت راس نہیں۔ اب مزید میں تجھے ایک پل اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو نے میری عزت دو کوڑی کی کر دی ہے۔ ایسی بدچلن لڑکی کو میں ایک لمحہ اپنے نکاح میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا تو ندیم کے ساتھ میرا دیور کھڑا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے جھوٹ کہا تھا کہ اس کی ایسی مار پیٹ میرے عاشق نے کی تھی۔ یہ بھی کہا کہ اس نے مجھے رنگے ہاتھوں اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دیکھا، تو اپنا گناہ چھپانے کی خاطر میرے عاشق نے اسے پیٹا۔ میں نے منت بھی کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ کا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کرتا ہے، مگر میرے میاں کو تو جیسے بہانا چاہیے تھا۔ اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میں ساکت سی یہ سب دیکھ رہی تھی، دماغ مفلوج ہو گیا تھا، سمجھ نہ آئی کہاں جاؤں۔ کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ آس پاس سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، سب اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ایک میں ہی تھی جو کھلی چھت تلے اپنی پھوٹی قسمت پر رو رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی، اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، مڑ کر دیکھا سامنے وہی فقیر کھڑا تھا۔ فی الحال اس کا حلیہ بہتر تھا، اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آئیے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آخر بتا کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا، میں شاہی جنات ہوں، جو کئی سالوں سے اسی دنیا میں مقیم ہوں۔ مجھے دراصل ایک عمل کرنا تھا اور کالی بھیانک طاقتوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ اسی عمل کی وجہ سے میں بہت دن بھوکا رہتا تھا۔ جب آپ نے مجھے کھانا دیا تو میں آپ پر دل ہار بیٹھا۔ پھر میں اپنی پراسرار طاقتوں سے جان گیا تھا کہ آپ خوش نہیں ہیں، آپ پر یہاں بہت ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ آپ کے اس گھٹیا دیور کو میں نے ہی سبق سکھایا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کر کے میری دنیا میں چلیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، پرسکون رکھوں گا، کانٹا چبھنے جتنی تکلیف بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، جس نے واقعی ہمیشہ میری مدد کی تھی اور مجھے بچایا تھا۔ وہ انسان نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا اچھا اور مخلص تھا کہ میں بجائے خوف زدہ ہونے کے اس کے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ تو میں نے 2-4 لمحے سوچ کر اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لی اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی۔